نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 27 سے سٹارٹ کریں گے۔ کہہ دیجیے کہ جو شخص جبریل امین کا دشمن ہے، اب یہ جبرائیل علیہ السلام سے عداوت کی بات کیا تھی؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب پر ایمان لانے کو کہا گیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسے آئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جبریل امین کے ذریعے آئی ہے۔ تو اس پر بھی بہت ناراض ہونے لگے، کہنے لگے کہ ہم تو جبریل علیہ السلام سے عداوت رکھتے ہیں کہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں آ گئے ہیں، بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گئے ہیں، بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے۔ ٹھیک ہے، عمل نہ کرنے کی یہ حجت اور بہانے ہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص جبریل کا دشمن ہے تو بے شک اس نے اس قرآن کو اللہ کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کیا ہے، جو اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے آیا ہے، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ اگر جبرائیل سے ان کی عداوت کا یہی سبب ہے تو کہہ دیجیے کہ جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل علیہ السلام کا اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہے تو بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ یاد رکھیے جو اللہ کے دوست کا دشمن ہوتا ہے اللہ اس کا دشمن ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو جنگ کی دعوت دیتا ہے۔ من عاد لی ولیشن، جس نے میرے دوست سے دشمنی کی، یعنی جو اللہ کا محبوب ہو اس کا وہ دشمن بن گیا، جو اس کے پیچھے پڑ گیا اللہ تعالیٰ خود اس سے نمٹ لے گا۔ ٹھیک ہے، ایمان والوں کے پیچھے، اللہ سبحانہ کے دوستوں کے پیچھے اگر کوئی پڑ جائے تو پھر ایمان والے کی تو اللہ تعالیٰ صبر دیتی ہے نا، پھر وہ صبر کرتا ہے، وہ ان سے اپنے بدلے نہیں لیتا۔ لیکن دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے، اللہ سبحانہ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ پھر جو ایمان والوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایسے مومنوں کے پیچھے جو پڑ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ کیا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے خود ہی نمٹ لیں گے۔ اور بے شک ہم نے آپ کی طرف روشن آیات نازل فرمائی ہیں، اور انہیں انکار کرتے ان کا مگر وہ جو فاسق ہیں، اور نہیں انکار کرتے ان کا مگر جو فاسق ہیں۔ تو آیات کو کون نہیں مانتا، عمل کون نہیں کرتا جو فاسق ہوتا ہے؟ کیا بھلا جب بھی ان لوگوں نے کوئی پختہ عہد کیا تو ایسا نہ ہوا کہ ان میں سے ایک فریق نے اس کو پھینک دیا، یعنی وعدے توڑے؟ اور فاسق کون ہوتے ہیں؟ جو عہد توڑے اللہ کے، بلکہ ان کے اکثر لوگ یہی ہی ایمان ہی نہیں لاتے۔ اور جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول آیا اس کی تصدیق کرنے والا تھا جو ان کے پاس تھی، تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان میں سے ایک فریق نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ تو انہوں نے پیروی کی اس چیز کی جو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے ہی کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ جب کسی قوم میں زوال آتا ہے تو وہ قوم اللہ کی کتاب اعلیٰ ترین علم کو چھوڑ کر خرافات میں پڑ جاتی ہے، جادو ٹونا ٹوٹکا اور اس طرح کی چیزوں میں دلچسپی لینے لگتی ہیں، اور ان باتوں کے بھی پیچھے لگ گئے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتاری گئی تھی، اور وہ دونوں کسی کو کچھ بھی نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے تھے کہ ہم آزمائش ہیں بس تم کفر نہ کرو۔ بس لوگ ان دونوں سے ایسا جادو سیکھتے جس سے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے، ابلیسی حرکت ہے کہ جس میں گھر کو توڑا جائے یا کسی ہسبینڈ وائف کے درمیان کوئی رفت پیدا کر دی جائے، لڑائی جھگڑے پیدا کر دیے جائیں، ان کے تعلقات آپس میں خراب کیے جائیں، اور وہ اللہ کے حکم کے سوا اس سے کسی کو نقصان نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپس میں شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے خلاف اس طرح سے نہ کیا جائے۔ ہاں، اگر شوہر یا بیوی میں سے دونوں میں سے کوئی ایک کسی اور ریلیشن میں انوالو ہو تو ان کو اس بارے میں ضرور آگاہ کیا جائے، شر کو روکا جائے، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ان کی غیر موجودگی میں پھر ان کے گھر میں کیا چل رہا ہے۔
تو اس طرح سے ان کی اصلاح کی جائے۔ اگر اصلاح کی نیت سے آپ کر رہے ہیں تو اس طرح سے اصلاح کرنی چاہیے، بلکہ ہمارا دین بھی شر کو روکنے کا حکم دیتا ہے۔ تو اس طرح سے اگر کوئی ہسبینڈ یا وائف دونوں میں سے کوئی ایک کہیں اور انوالو ہے تو ان کی اصلاح کا یہاں پر حق ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ابلیسی حرکت ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ جو ہسبینڈ اور وائف کو ایک دوسرے کے متعلق جو ہے باتیں بتاتے ہیں، ان کے اندر فساد ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کا آپس میں رشتہ خراب ہو یا ان کے تعلقات خراب ہوں، تو اس صورت میں اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن حرام تعلق میں اگر کوئی انوالو ہے تو اس سے روکنے کا پورا حق ہے، کیونکہ وہ پھر آنکھوں کا زنا، ٹھیک ہے، آنکھوں کا زنا، ہاتھوں کا زنا، پھر یہ زنا میں آ جاتا ہے۔ ویسے بھی ہمارا اسلام حرام ریلیشن کی تو اجازت بالکل بھی نہیں دیتا، وہ تو پھر زنا میں آ جاتی ہے نا چیز۔ اسی لیے دیکھیں اللہ سبحانہ نے ہمارے لیے شرعی پردے کو جو ہے وہ فرض کر دیا ہے۔ آج اللہ سبحانہ نے ہمارے معاشرے میں شرعی پردے کو نہ فرض کیا ہوتا، اگرچہ بہت سی خواتین نہیں کرتی، لیکن جب دو نامحرم ہوتی ہیں تو ان کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے، جو ان کے درمیان آپس میں اس طرح سے محبتیں ڈال دیتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا، بلکہ کبھی آپ کو بھی اس طرح سے ہوا ہوگا کہ ضروری نہیں ہے صرف لڑکی لڑکے کے درمیان اس طرح کی محبت ہو سکتی ہے، آپس میں لڑکیاں لڑکیاں اور لڑکے لڑکے بھی آپس میں اس طرح سے ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ نے ہمارے دل میں محبت رکھی ہے، لیکن اللہ سبحانہ سے تعالیٰ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی محبت اتنی پیدا کرے جتنی آپ سے کرنے کا حق ہے، اور جتنی باقی رشتوں کو قدر اور عزت محبت دینے کا حق ہے ان کو اپنی دلوائیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ اللہ کے حکم کے سوا اس سے کسی کو کچھ نہیں نقصان دے سکتے۔ یہاں یہ واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی کو جادو کے ذریعے نقصان نہیں دے سکتا، کوئی کسی کا تنکا یا بال بھی بیکار نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اس لیے دنیا میں شر موجود ہے تو شیاطین ہیں، جادوگر ہیں، اور بعض اوقات قرآن پڑھے ہوئے لوگ، کتاب اللہ پڑھے ہوئے لوگ ایسی حرکتوں کا ارتکاب کرتے ہیں اور ایسی چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے وہ اپنے مقاصد حاصل کر لیں گے۔ تو انہیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جادو کے ذریعے نہ کسی کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے اور نہ کسی کو نقصان، اللہ بإذن اللہ، مگر اللہ کی اذن سے۔ اور یہ سورۃ البقرہ میں ذکر ہو رہا ہے جس کا پڑھنا ہی جادوگروں کو بھگا دیتا ہے۔ جادوگروں کا کلام اس صورت پر کوئی اثر نہیں رکھتا، اور یہ بات پلے باندھ لیجیے۔ اور آج کی سمجھنے والی باتوں میں سے اہم ترین بات یہ ہے وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ یہ چیز آپ کو اتنا نڈر کر دے گی، اتنا بہادر کر دے گی کہ جو بہادری اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے، آپ میں سے بہت سے لوگ اللہ کی بات کیوں نہیں مان پاتے جب وہ معاشرے میں نکلتے ہیں۔ مثلاً شادی کا دن ہے، کیوں نہیں اللہ کے حکم کی پیروی ہو رہی؟ کیونکہ اپنی ساری زیب و زینت دکھائی جا رہی ہے، کیوں کہ لوگوں سے ڈر رہے ہیں۔ بہت سے اور معاملات جہاں پر ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، یہ کب ختم ہو سکتی ہے؟ جب ہمارے دلوں سے یہ ڈر نکل جائے۔ کس کا ڈر نکل جائے؟ لوگوں کا ڈر نکل جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس سے کہا تھا، جان رکھو کہ اگر ساری دنیا بھی مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، اور اگر وہ سارے مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو تمہیں نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ کوئی نقصان نہیں دے سکتا مگر اللہ کے اذن سے، اور اللہ کیوں اذن دیتا ہے؟ کیونکہ اس کی بھی آزمائش ہے، اور آپ کی بھی۔ اگر زندگی میں نقصان نہ ہو اور صرف فائدے ہی فائدے ہوں تو پھر تو دنیا جنت بن جائے۔ تو دنیا چونکہ امتحان ہے، اس میں آزمائش یا امتحان ضرور ہوگا۔ بعض اوقات آپ کا سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں اجازت دیتا ہے کہ لوگ دنیا میں شر پھیلائیں، اور ان کو پکڑ اور ان کو روک کیوں نہیں دیتا؟ اللہ تعالیٰ بالکل ایسا کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت کے تحت، اپنی مشیت کے تحت لوگوں کو اچھا اور برا دونوں کی طرف کرنے کی اجازت دی ہے۔
لیکن اس کی ایک لمٹ ہے، جہاں اللہ چاہے ان کو روک دے۔ اس لیے کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں اور پروٹیکشن کی دعائیں پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس لیے کہتے ہیں صبح و شام کے اذکار بہت ضروری ہیں۔ آپ فجر کے ٹائم کوشش کیا کریں، فجر کی پابندی کریں، اور فجر کے ٹائم سورج طلوع ہونے سے پہلے اور عصر کے ٹائم سورج غروب سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے صبح و شام کے اذکار کر لیا کریں۔ آپ سرچ کریں، آپ کو نیٹ میں کہیں پر بھی صبح و شام کے اذکار مل جائیں گے۔ ان کی پابندی ضرور کریں۔ یہ سیفٹی بیلٹس بھی ہمارے لیے حفاظت کے اذکار ہیں، ان کے بہت فائدے ہیں۔ اور ویسے بھی قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صبح و شام کے اذکار کو بیان کیا ہے، اور وہ اللہ کے حکم کے سوا اس سے کسی کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے، اور وہ ایسی چیز سیکھتے ہیں جو ان کو نقصان ہی پہنچاتی اور کچھ فائدہ نہ دیتی، اور وہ جانتے تھے کہ جس نے ایسی چیز کو خریدا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور یقیناً کتنی بری تھی وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ کاش وہ جانتے ہوتے، اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، البتہ اللہ کی ہاں بہت اچھا ثواب پاتے کہ اے کاش وہ اس کو جانتے ہوتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو راعنا نہ کہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اٹینٹیولی بیٹھا کرو، توجہ سے سنا کرو، اور بار بار یہ مت کہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت کریں، بات کو دہرائے، اور اگر ضرورت پڑے تو اس لفظ کو بدل دو اور انظرنا کہو، اور غور سے سنا کرو، کیونکہ یہود نے اس لفظ کا غلط استعمال شروع کر دیا۔ وہ رائنا کو رائنا کہتے تھے کہ ہمارا گڈیرا یا ہمارا چرواہا، نعوذ باللہ، اور نعوذ باللہ بے لفظوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے۔ فرمایا اور انکار کرنے والوں کے لیے المناک عذاب ہے۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑائے وہ عذاب علیم کا مستحق ہے۔ اہل کتاب یا مشرکین میں سے جن لوگوں نے انکار کیا وہ نہیں چاہتے کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل کی جائے، حالانکہ اللہ تو جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یعنی یہ لوگ تمہارا مذاق کس لیے اڑاتے ہیں؟ وہ تمہاری بات کیوں نہیں مانتے؟ اور یہ تمام چیزیں کس لیے کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ تم سے حسد کرتے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ نبوت بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل میں آ گئی ہے تو انہوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا، اور بدلہ لینے کے لیے ظاہر میں سامنے تو نہیں آئے لیکن چھپ چھپ کر وار کرتے، منافقت کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے تکلیف دی، ان سے کیے ہوئے عہد کو توڑا اور ان کا مذاق اڑایا، اسلام کا مذاق اڑایا اور اس کتاب کا مذاق اڑایا، تو یہ طریقے کسی مومن مخلص کے نہیں ہوتے۔ ایمان ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا ادب و احترام سکھاتا ہے، شاعر اللہ کی تعظیم سکھاتا ہے، ادب ہمارے دین کا حصہ ہے، تو اس لیے صرف علم حاصل کرنے والے نہ بنے، علم کے ساتھ ادب بھی سیکھیں۔ ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں اسے بھلا دیتے ہیں، یا اس سے بہتر چیز یا اس سے بہتر یا اسی جیسے اور لے آتے ہیں۔ یہ بھی ان کا اعتراض تھا کہ پہلی کتابوں کی ہوتے ہوئے ایک اور کتاب کیوں آ رہی ہے، یا قرآن کے اندر نص کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہماری اپنی مرضی، ہم اس سے بہتر لائیں یا اس جیسی ہی۔ کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی صرف بیان ہوئی ہے القدیر۔ کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت، اور تمہارے لیے اللہ کے سوائے نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ آپ کے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے سوال کرو جس طرح کے سوال پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے، اور جو ایمان کو کفر سے بدل ڈالے تو وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اہل ایمان میں سے بہت سے یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد وہ تمہیں کافر بنا دیں اپنے نفسوں کی حسد کی وجہ سے، جبکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے، تو تم معاف کرو اور درگزر کرو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی حسد پر اتر آئے تو پھر مقابلہ کرنے کی بجائے معاف کر دو، اگنور کر دو، کیونکہ وہ مجبور ہے یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے اور اللہ اس کو نہ پکڑے۔ اللہ پکڑے گا، لیکن اس کے پکڑنے کا ایک وقت اور طریقہ ہے۔ فی الحال تم کیا کرو،
فاعفو واسفحو، درگزر کرو، ٹھیک ہے؟ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔